انسان کی موت کے بعد آخر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح آخر کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے متعلق کسی مرنے والے نے آج تک اس دنیا میں آ کر نہیں بتایا۔ لیکن انسان جیسے ہی اس دنیا میں آیا، ویسے تیسے ہی اس سوال کی جستجو میں رہا۔ دراصل انسان جب اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو انسان کی روح اس کے جسم اور دنیا کو چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کا نام دیا جاتا ہے۔ لفظ برزخ دو چیزوں کے درمیانی فاصلے یا پردہ کو کہا جاتا ہے۔ اس عالم کو عالم برزخ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا آغاز موت سے لے کر روح کے قبض ہونے تک اور قیامت کے قائم ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اسے عالم قبر یا عالم مثال بھی کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد تمام انسان اور جنات قیامت تک اس عالم میں رہتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے برزخ جنت کی مانند ہوتا ہے، جبکہ کافر کے لیے جہنم کی مانند ہے۔ روایت کے مطابق اس دنیا میں انسان کی روح قبض کرنے کے بعد قبر میں روح کو ایک مرتبہ پھر سے اس کے مادی جسم میں داخل کیا جاتا ہے، جس کے بعد منکر و نکیر اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس انسان کے اعمال کے مطابق دو نورانی فرشتے اسے آسمان کی جانب لے کر چلے جاتے ہیں۔ اگر روح نیک اور مومن ہوتی ہے تو اسے ایک نیک عالم میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اگر روح بری اور کفر شرک کرنے والی ہوتی ہے تو اسے سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایلین اور سجین عالم برزخ کے دو ٹھکانے ہیں جو کہ ایک کافر اور مومن کے لیے خاص ہیں۔ ایلین میں موجود روحوں پر اللہ کی خاص نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ باغنما جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور یہاں نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں جنہیں وہ دنیا میں جانا کرتی تھیں۔ یہ روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، اور اس دنیا کے تمام تر حالات کو یاد کرتی ہیں کہ جو وقت انہوں نے اس دنیا میں بسر کیا تھا۔ یہ روحیں نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کے بارے خبر بھی لیتی رہتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روحیں انہیں یہ بتاتی ہیں کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو مر چکا ہے مگر وہ یہاں نہیں پہنچا، تو یہ برزخی روحیں سمجھ جاتی ہیں کہ انہیں سجین میں ڈال دیا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار ایلین میں ایسے ہی کرتی ہیں کہ جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ برزخ میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء اور تمام تر صالحین کی روحیں بھی ایک مقام پر ساتھ رہتی ہیں۔ روایت کے مطابق نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسا کہ حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ لہٰذا حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا فانی سے پردہ فرمانے کے تقریباً 6 ماہ بعد آپ کی پیاری بیٹی سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے جا ملی۔ وہ شہداء جو اللہ کی راہ میں اس دنیا میں شہید ہوئے، ان کی روحیں کہاں رہتی ہیں، اس کے متعلق صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت ہے جس میں حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے راستے میں قتل کیے جانے والوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے شکم میں ہوتی ہیں۔ ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ تمام تر روحیں جنت میں پھرتی رہتی ہیں، جہاں چاہیں وہاں جاتی ہیں اور جو چاہیں کھاتی ہیں، اور پھر بعد میں ان قندیلوں کی طرف واپس لوٹ آتی ہیں۔ پھر ان کا رب ان سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، ہم اور کیا خواہش کریں، ہم جنت میں جہاں چاہیں وہاں گھومتے اور جو چاہیں وہ کھاتے ہیں۔ دنیا میں نیند اور خواب عالم برزخ کا ہی ایک نمونہ ہے۔ کبھی کبھی انسان کو ایسا خواب آتا ہے کہ جس سے روح براہ راست متاثر ہوتی ہے، اور اس تمام تر خواب کی تاثیر انسان کے بدن پر بھی ہوتا ہے کہ جسے انسان صاف محسوس کرتا ہے۔ بعض دفعہ تو خواب دیکھنے والا انسان خواب میں ہی کھڑا ہو جاتا ہے، چلتا پھرتا، دھکے دیتا اور باتیں کرتا ہے، حالانکہ وہ شخص نیند پہ ہوتا ہے
اور اس کا بدن خواب کی دنیا سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور خواب میں ہی وہ انسان باتیں کرنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہی برزخ میں انسانی روح جب جزا یا سزا پاتی ہے تو اس کا اثر قبر میں موجود جسم پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نجار کے ایک باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے اور ہم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا خچر پتک گیا، قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا۔ ناگہاں وہاں 5-6 قبریں تھی تو اس پر حضور نے فرمایا کہ ان قبروں کو کیا کوئی پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جانتا ہوں۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں کب دفنایا گیا؟ تو وہ شخص بولا، زمانہ شرک میں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی قبروں میں ان لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اس عذاب سے تم میں بھی کچھ سنا دے جو کہ میں سن رہا ہوں۔ ابن فارس کتبی اپنی تاریخ فارس میں بیان کرتے ہیں کہ 590 ہجری میں بغداد کے ایک مقام تل احمر کے پاس ایک مردہ پوسیدہ حالت میں پایا گیا کہ جس کی ہڈیاں صرف باقی تھیں۔ اس کی کیفیت ایسی تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھوکی گئی ہوں۔ میخوں کے نشانات اس کے پیٹ اور پیشانی پر بھی تھے اور بڑی ہی خوفناک حالت میں وہ مردہ اپنی قبر میں پڑا تھا۔ پانی کے بہاؤ نے تل احمر کی زمین کو کھول دیا تھا اور وہ مردہ اس زمین سے باہر آ گیا تھا، جسے دیکھ کر سب کو عبرت حاصل ہوئی۔ بعض گمراہ اقوام اور مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد تمام تر روحیں اپنے اعمال کے مطابق جانور یا کسی حیوان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ روحیں دنیا میں ہی چکر کاٹتی رہتی ہیں اور کبھی کبھی یہ روحیں جسم میں بھی واپس آ جاتی ہیں۔ یہ وہی باطل عقیدہ ہے کہ جسے ہندوستان میں ہندو لوگ مانتے ہیں۔ یہ ایک گمراہ کن اور باطل نظریہ ہے۔ انبیاء اکرام کی تعلیمات ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ روح جسم سے ایک مرتبہ خارج ہو جانے کے بعد کسی صورت بھی جسم میں واپس نہیں لوٹائی جاتی، بلکہ ان پر برزخ میں عذاب و ثواب ہوتا ہے جو کہ جسم اور روح دونوں پر ہے، خواہ وہ اکٹھے ہوں یا علیحدہ علیحدہ۔ بے شک موت ایک حقیقت ہے۔ دنیا سے برزخ اور برزخ سے لے کر حشر تک کا سفر ہر ذی روح کو کرنا ہے، اور اس سفر کا زیادہ راہ وہ اعمال ہے جو ہم اس دنیا میں کریں گے۔ لہٰذا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے کہ فانی جسم کو چھونا بھی بڑی نصیحت ہے، اور جنازہ کی نماز پڑھو تاکہ تم کو یہ غمگین کر دے، کیونکہ غمگین اللہ کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔